حضور کے ازواج ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آلریڈی پہلے ہی گھر والیاں ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک خاص جو طبقہ ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے، دوسرا جو ریلیٹڈ طبقہ عقائد و جہاں کے ساتھ ہے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، تو ان کو اہل بیت کے معنی کا علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک عموماً سوال ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے کہ اہل بیت اور اہل بیت در حقیقت کون ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اہل بیت میں 5 لوگ شامل ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے، یہ 5 لوگ جو ہیں وہ یہ جو ہے وہ اہل بیت کا حصہ ہے۔ در حقیقت اہل بیت کے اندر کون سے لوگ شامل ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خاص جو طبقہ ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے، دوسرا جو ریلیٹڈ طبقہ عقائد و جہاں کے ساتھ ہے وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، تو ان کو اہل بیت کے معنی کا علم نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھا جائے نا، اصل چیز یہ کہ اہل بیت کہتے کسے؟ تو اب جو یہ سوال کریں گے نا، اگر آپ ان سے پوچھیں اس کا مطلب کیا، میننگ، تو میرا خیال شاید وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، چونکہ سنی سنائی باتیں وہ ہوتی ہیں، اہل علم ہوتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے نقطے تک نہیں پہنچتے۔ تو اہل بیت سے مراد ہے گھر والے۔ اب مثال کے طور پر اہل کہتے والے کو اور بیت کہتے گھر کو، تو اس کا مطلب گھر والا۔ اب دیکھیں گھر والا بنتا کب ہے؟ جب گھر میں وائف آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو گھر والی کہا جاتا ہے، گھر والی کہا جاتا ہے، کہتے بھی اہلیہ۔ اب آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر جو گھر والی ہے اس کو ہم عربی میں اہلیہ کہتے ہیں، تو اسی طرح اہل و عیال، فیملی ہم کہتے ہیں نا، اہل و عیال ود فیملی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گھر والے ہیں سب سے پہلے تو وہ اہل بیت میں تو وہ شامل ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی لفظ سے ہی یہ معنی اور مفہوم کلیئر ہو گیا کہ جو حضور کے ازواج ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آلریڈی پہلے ہی گھر والیاں ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اچھا، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کیا اہل بیت میں، چونکہ حق 2 جگہ اختیار ہے، اٹ از اے میریکل آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، تو حضور کی خصوصیت ہے، کوالٹی ہے، اللہ پاک نے آپ کو بہت سے دیگر معجزات دیے ہیں، تو یہ بھی حق 2 جہاں نے باقاعدہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کہ وہ اگلے گھر چلی گئی، اور اس کے بعد جب ان کی اولاد ہوئی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام، اب ان دونوں کو باقاعدہ حدیث پاک بھی آتی ہے اور اس کو اہل بیت کی حدیث کہتے ہیں، اور وہ اس میں حضور نبی کریم نے ایک چادر کے نیچے ان کو جمع کیا اور اس وقت دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کا مطلب اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا کویسچن لے لیجیے گا کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک واقعے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کی خواہش کی اہل بیت کے کسی گھرانے کے فرد کے ساتھ کہ میرا ان کے ساتھ نسبت ایک قائم ہو جائے، تو اسی طرح سے خواہش نہیں کی، نکاح ہوا بھی۔ اچھا، آپ کو نہیں معلوم اس کے اوپر یہی میں یہی نہ ڈسکلوز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک مکتبہ فکر کے نزدیک یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اٹ از ریالٹی، بالکل وہ تو انہوں نے شامل ہے اس کے اندر، باقاعدہ تو انہوں نے خواہش کی اور اس پر عمل بھی ہوا اور شادی بھی ہوئی، ان کا نکاح بھی ہوا۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آلریڈی ازواج مطہرات پہلے شامل ہیں، اب باقی اس کے بعد پھر اس حدیث پاک کی روشنی میں حضور نبی کریم نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ یہ گہرانہ ہے حضور نبی کریم کے اہل بیت کا، اٹ مینز اس میں حضور کے ازواج مطہرات وہ بھی شامل ہو گئیں، اور باقی جو 5 احباب 4 وہ بھی جو نفوس ہے وہ بھی شامل ہو گئے، اسی لیے ہم 5 تن کہتے ہیں، آقا 2 جہاں کے بعد باقی 4 کو شامل کر کے 5 تن والی وہ حدیث بھی ہم کہتے ہیں۔ تو اس کو حضور نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اور ان سے ہر قسم کی نجاست اور گندگی دور فرما دے، اور طہارت کا سرٹیفکیٹ۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بھی اسی طرح کا 2 ذونورین اسی لیے کہا گیا، تو نسبت موجود ہے لیکن اہل بیت میں اس طرح سے شامل نہیں ہے۔ یہاں سے تو جتنا ہم نے ابھی تک آپ سے سیکھنے کی کوشش کیا کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی وہ تو شامل ہیں ہی تھی، لیکن اس کے علاوہ جن کو شامل کیا گیا وہ اس حدیث سے وہ چادر ڈھانپ کے اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت۔